اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ، تم اپنی طرف سے 6 باتوں کی ضمانت ذمہ داری لے لو. 6 باتیں تم کرو گے، ان کا اہتمام کرو گے، تم اس کی ذمہ داری لو. اضمن لکم الجنہ، میں ضامن ہوں تم کو جنت ملے گی، میں ذمہ داری لیتا ہوں تم کو جنت دلانے کی. تم ذمہ داری لو 6 کام کرنے کی. کیا چیزیں ہیں وہ؟ نمبر 1 اصدقوا اذا حدثتم، جب بھی بات کرو سچ بولو. جب بھی بات کرو سچ بات کرو، سچی بات کرو، زبان کی سچائی، قول میں سچائی. نمبر 2 واوفوا اذا وعدتم، جب بھی وعدہ کرو وعدہ پورا کرو. یہ نہیں کہ بس جان بچانے کے لیے وعدہ کر دیا اور پورا نہیں کیا. وعدہ جب کیا ہے تو وعدہ پورا کرو، بڑوں سے بھی، چھوٹوں سے بھی، بچوں سے بھی. اگر وعدہ کیا ہے وعدہ پورا کرو، وعدہ پورا کرنا. تو وعدہ جب تم کرو تو وعدہ پورا کرو. وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھی جائے، چاہے وہ پیسہ ہو، چیز ہو یا بات ہو. یہ نہیں کہ کسی کی امانت سنی، کسی کو بتانا مت بھائی، ہاں نہیں بتاؤں گا انشاءاللہ، اور سارے گاؤں میں بتا دیا. نہیں، امانت پیسوں کی بھی ہوتی ہے، چیز کی بھی ہوتی ہے، اور بات کی بھی ہوتی ہے. حتیٰ کہ کسی کے الفاظ نہ ہوں لیکن وہ اس انداز میں آپ سے بات کر رہا ہے کہ میری اپنی پرائیویٹ بات ہے، تو اس کو بھی آپ عام نہیں کر سکتے. اس میں سیدھی ہے کہ آج آپ دیکھیں اس دور میں ہوا کیا ہے. کوئی آدمی پرسنلی آپ سے فون پہ بات کرتا ہے، آپ اس کا کال ریکارڈ کرتے ہوئے پورے گاؤں میں بھیج دیتے ہیں. آپ کے لیے جائز ہے؟ حرام ہے. یہ اس کی اجازت کے بغیر جائز نہیں. تو یہ جائز نہیں. کوئی مجلس میں بیٹھا ہے، بات کر رہے ہیں لوگ اور آپ ریکارڈ کر رہے ہیں، ریکارڈ کرنے کے بعد اس کو سارے لوگوں میں بھیج رہے ہیں. وہ ذاتی مجلس کی بات چیت ہے، وہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے. تو امانت کی حفاظت کرنا، المجالس بالامانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجلسیں امانت کے ساتھ ہوتی ہیں. مجلسیں امانت ہوتی ہیں، ان میں امانت داری ہوتی ہے. جو بات ہوئی ہے امانت ہے اس میں، الا یہ کہ ان کی اجازت ہو، کوئی علمی دینی مجلس ہو، اجازت ہے بھائی اس کے کسی کو بتاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے. تو وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. یعنی چھپانے کی جگہ کو چھپائے رکھو، لوگوں پر ظاہر مت کرو. اور اسی کے ساتھ ساتھ زنا مت کرو، زنا مت کرو. نمبر 5 وَغَضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اور اپنی نگاہیں نیچی رکھو. جو چیز تم نے نہیں دیکھنا چاہیے مت دیکھو. نگاہ نیچی رکھو کا مطلب کیا ہے؟ ہر وقت نیچے دیکھو نہیں ہے، بلکہ نگاہ نیچی رکھو. جس چیز کا دیکھنا مناسب نہیں ہے اس سے نگاہیں جھکا دو. مرد بھی عورتیں بھی. آج موبائل فون کی نحوست آپ دیکھیے، رات دن نگاہیں جھکی ہوئی ہیں لیکن غلط جھکی ہوئی ہیں. نگاہیں جھکانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایسی چیز جس کا دیکھنا مناسب نہیں ہے اس سے نگاہ جھکا دو، کیونکہ عموماً انسان سامنے دیکھتا ہے. تو ایسی چیزوں کے دیکھنے سے بچو جس کا دیکھنا اللہ کو پسند نہیں. بے حیائی کی چیزیں مت دیکھو. وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نگاہیں جھکا لو. وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھ روک لو. اپنے ہاتھ روک لو غلط کام کرنے سے، چاہے وہ مال کے اعتبار سے ہو یا ظلم کے اعتبار سے. کسی سے چھینو مت، غلط چیز دو مت، رشوت دینا وغیرہ وغیرہ جتنی چیزیں سب آتی ہے اس کے اندر. اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو. ٹائپ کر کے کسی کی عزت خراب کر رہے واٹس ایپ پہ، جھوٹی تہمت کسی پر لگا دی، بے احتیاطی کے ساتھ کسی کو بول دیا کچھ، گالیاں بک رہا ہے انگلیوں سے. نہیں، اپنے ہاتھوں کو روک لو. کسی پر ظلم مت کرو، نہ کسی کی کو مار پیٹ مت کرو. تو اپنے ہاتھوں کو غلط کاموں سے روکے رکھو. وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، تو کہا کہ تم یہ 6 کاموں کی ذمہ داری لے لو، میں ذمہ لیتا ہوں کہ اللہ تم کو جنت دے گا. اللہ تعالیٰ ان اعمال کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. یہ اور اس کے علاوہ اور کئی چیزیں ہیں کہ جو انسان کے لیے جنت کا ذریعہ ہیں.